جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کری، اس آیت میں اللہ رب العزت حج کی فضیلت کا اعلان فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی رضا کے لیے، کس کے لیے بھائی؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے ذمہ لازم ہے کہ وہ حج بیت اللہ کو کریں۔ کون؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے، جن کی استطاعت ہے، جن کی استطاعت ہے ان پر حج فرض ہے، لیکن کس لیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ وہ اپنے نام کے ساتھ لکھائے فلاں صاحب حاجی صاحب الحاج الحاج۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا ماشاءاللہ آپ کے تینوں وقت اب الحاج لکھیں گے، میں نے چوکا ہو گیا، پھر حاجیون 5 پر لگ جائیں گے۔ میرے بھائیوں دوستوں، ہم ہر چیز کو ہم غلط وے میں لے کے چلے گئے، ہر چیز کو ہم غلط وے میں لے کے چلے گئے۔ نماز پڑھنے والے کو کسی نے کہا کہ صلاتی صلاتی، حج کرنے والے کو حاجی حاجی، زکات دینے والے کو بھی زکاتی زکاتی کہنا چاہیے، اور بھائی زکاتی صاحب کیسے السلام علیکم؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جس کی استطاعت ہے اس کے ذمہ حج لازم ہے، ایک مرتبہ زندگی میں، ایک مرتبہ۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ ایک صحابی نے سوال کیا عفیق العامل، عفیق العامل، کہ ہر سال حج کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے ثبوت اختیار کیا، ایک مرتبہ حج فرض ہے، فرض ایک مرتبہ ہے، فرض ایک مرتبہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس نے حج کا ارادہ کر لیا فَلْيَتَعَجَّلْ، تو جلدی اس کو ادا کرے، مطلب جس کی استطاعت ہو گئی، مال موجود ہے، صحت موجود ہے، ساری استطاعت جو تقاضا کیا جا رہا ہے وہ موجود ہے، مال جانے کا موجود ہے، گھر پر رہنے کا موجود ہے کہ گھر والے بھی محتاج نہ ہو، فَلْيَتَعَجَّلْ، بس جلدی کرو، جلدی کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض تھا اس کو استطاعت اللہ نے دی تھی، اللہ نے اس کو موقع دیا تھا، لیکن وہ حج نہیں کرا، اس نے اللہ نے استطاعت دی تھی لیکن حج نہیں کیا، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ یہودیوں کے بنے گا نصرانیوں کے بنے۔ اسی لیے فرمایا جب آپ اسی لیے فرمایا کیا کہ جب آپ کو حج کی استطاعت ہو جائے، آپ ارادہ کر لیں تو فَلْيَتَعَجَّلْ، جلدی جلدی نمٹائے حج کو۔ اور حج پہ انعام کیا رکھا ہے؟ اور مولوی صاحب بار بار حج کر رہے ہیں، بار بار حج پہ انعام کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اللہ کی رضا کے لیے، اور ایسا حج کیا کہ جس میں اس نے نہ ہی کوئی بے حیائی کی کام کیا، نہ بے حیائی کوئی معاملہ کیا، نہ کوئی گالن گلوچ کیا، کسی قسم کا اس طرح کا معاملہ نہ کیا ہو، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹتا ہے حج سے کہ جیسے کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے آئے۔ کیا مانا؟ کیا مانا؟ مانا یہ کہ اگر سمندر کے پانی کے برابر گناہ تھے، اگر بارش کے قطروں کے برابر گناہ تھے، اگر ریت کے ذروں کے برابر گناہ تھے، اگر زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس خلا کے پر کرنے کے برابر گناہ موجود تھے، اس نے حج کیا، توبہ طائب وہ لوٹا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیے۔ یہ وجہ ہے کہ جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، نہیں سمجھ آئے گی، دنیا والوں کو نہیں سمجھ آئے گی، یہ عاشقوں کی عبادت ہے۔ یہ کس کی عبادت ہے بھائی؟ عاشقوں کی عبادت ہے۔ کہ جیسا ایک معشوق، ایک محبوب جس سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، یہ اللہ رب العزت سے دیوانہ وار محبت کرتا ہے، جا کے اللہ کے گھر کے چکر لگاتا ہے، چکر لگا رہا ہے، اور کپڑے بھی وہ پہن رہا ہے جو اللہ نے حکم دیا۔ سلے ہوئے کپڑے نہیں چاہیے، ٹوپی پگڑی امامہ نہیں چاہیے، ننگا سر ہو، کپڑے سلے ہوئے نہ ہو، ایک نیچے تابند باندھا ہو اور اوپر ایک چادر لے کے، اور مسجد کے اندر جاؤ، لالا دا مجھے کوئی شور نہ کرے، مسجد میں جائے تو بڑا شور نہیں کرو، آواز دھیمی رکھو، آواز دھیمی رکھو۔ وہاں کیا فرمایا کہ آپ نے زور سے آواز لگانی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ صدائیں بلند کرنی ہے، زور سے بلند کرنی ہے، اور کہہ رہے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اپنی حاضری کا ڈنکا بجانا ہو۔ اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے،
اس پہاڑ سے اتر کے اس رستے کے اندر جہاں آپ کو سبز لائٹ لگا دی گئی آج کل، یہاں دوڑ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہمارے محبوب کا جو تقاضا اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے محبوب نے یہ کہا ہے، میرے اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ یہاں یہ عمل کرنا ہے، یہاں یہ عمل کرنا ہے، کپڑے یہ پہننے ہیں۔ ہم جب مسجد عید کے دن آئے کیا کیا تھا؟ غسل کیا، عطر لگایا، سرما لگایا، سر میں تیل ڈالا، اچھے کپڑے پہنے اور پھر گئے عبادت کرنے کے لیے۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا، ٹوپی نہیں پہننی، عمامہ نہیں پہننا، چپل بھی ایسی پہننی کہ آپ کی اوپر کی ہڈی کھلی ہے، خوشبو نہیں لگانی، خوشبو نہیں لگانی، سرما نہیں لگانا، تیل نہیں لگانا، خوشبو والا صابن استعمال نہیں کرنا ہے آپ نے۔ کیوں؟ مجھے پسند ہے، میں چاہتا ہوں اس طرح اس حال میں میرا بندہ ہے جیسے ایک عاشق اپنے محبوب کی تلاش کے اندر جاتا ہے، اور وہاں جو چکر لگا رہا ہے تو محبوب کو تلاش کر رہا ہے، اس کونے میں جا رہا ہے، اس کونے میں جا رہا ہے، اس کونے میں جا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار، کیا صدائیں وہاں کی، کیا ماحول ہے وہاں کا۔ اور جو حج کے لیے جا رہا ہے، جو حج کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے کیا فرمایا؟ اگرچہ سندن روایت تھوڑی ضعیف ہے لیکن متن کے اعتبار سے ٹھیک، کیا کہ یہ اللہ کے مہمان ہے، یہ اللہ کے وفود ہے، یہ جب اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ تو اللہ نے سب کے لیے کہا ہے کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے تو میں جواب دیتا ہوں، یہ تو قرآن کے اندر ہے۔ تو حاجی کے لیے اگر یہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، کیا کہ اللہ رب العزت کو جب یہ پکارتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور کیا فرمایا؟ جب حاجی حج سے واپسی آئے تو اس سے جا کے ملو، اس سے دعا اپنے لیے استغفار کی درخواست کرو کہ میرے لیے استغفار کرو۔ تو جب اتنے فضائل، اتنے مناقب ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے اس فرضیہ کو بار بار ادا کریں؟ کہنے والے کہتے رہیں گے کہ بھائی آپ کسی بچے کی شادی کراتے ہیں، آپ بار بار حج پہ جا رہے ہیں، کسی بچے کی شادی کرانے، کسی گھر میں آتے، مجھے ایمان سے بتائیں، ایمان سے بتائیں، جو بندہ جس کا اپنا پیسہ، اس کے پہلا جواب تو ان کو الزامی، وہ الزامی جواب کیا؟ بھائی جس کا پیسہ اس کی مرضی، وہ حج کرے، شادی کے اوپر جو بڑے بڑے اخراجات ہوئے تب کوئی نہیں بولتا کہ بھائی آپ ہے نا یہ اتنا بڑا انتظام نہ کریں، آپ فلاں ہال بک نہ کریں، کیوں کر رہے ہیں آپ کتنے مہمانوں کو نہ بلائیں، وہاں نہیں بولیں گے، بولیں گا یار حج پہ بھائی حج پہ کیوں نہ جائے؟ کیونکہ حج پہ جائے جو پیدل پہ حج اور عمرہ کرتے جو درمیان کے گناہ اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ بھائی ہمارے گناہ اتنے کہ اللہ رب العزت سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ باقی یہ اعتراض ہم تو کہتے ہیں جس کا مال اس کی مرضی۔ اور اس کے بعد جو ایک مرتبہ بیت اللہ کا زیارت کر آیا نا، حج کر آیا، جب حج کے ایام آتے اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی وہ صرف وہی جانتا، اس کا اللہ جانتا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، میرے ماشاءاللہ بچے ہیں تو میں ایک بچے کے لیے اگر کوئی کھلونا وغیرہ لے آؤں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بھی میں نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ تو ہم جب دیکھتے تو مثالوں میں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، ایک بچے کے لیے آپ کھلونے، دوسرے والا کیسا طلب ہوتا ہے، اس کو دیا مجھے نہیں ملا، اس کو دیا مجھے۔ تو جس طرح ایک حاجی جا رہا ہوتا ہے تو جو حج کر آیا اس کو دل کے اندر کیا ہوتی ہے؟ اللہ میں بھی چلا جاؤں، اللہ مجھے بھی موقع ملے میں دوبارہ سے چلا جاؤں۔ اچھا بہانے کا اللہ پچھلی دفعہ میں صحیح طریقے سے میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، اللہ تو اس دفعہ بیت اللہ اچھی مر کے تجھے راضی کروں گا۔ اللہ ہم سب کو موقع عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو موقع عطا فرما دے۔ ہم سب، میں بھی، ہم سب جو ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں حضرات کو کہ حج جو ہے اس کا مطلب یہ کہ ای سعادت بزور بازو نہیں، اس کے مال کا معاملہ بالکل بھی نہیں ہے، یہ مال کا معاملہ بالکل بھی نہیں۔ آپ اللہ سے مانگے، اللہ غیب سے آپ کو لے کے جائے گا انشاءاللہ سارے اسباب۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ اگر وہ یوں ہو جائے، اللہ کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اللہ سے عرضی رکھنی ہے کہ اللہ ہم سب کو اس سال حج مبرور عطا فرما دے، اللہ اس سال ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے، اور جو حج کر رہے ہیں اللہ سب کو حج مبرور عطا فرما دے۔